بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کرنا، عقیدت رکھنا اور آپ سے تعلق اور وابستگی رکھنا، یہ ہمارے ایمان کی اصل اور ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ جس قدر آپ کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی رہے گی، اسی قدر ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط اور قوی سے قوی تر ہوتا رہے گا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب ہم سنیں گے، آپ کی سیرت مبارکہ جب ہمارے پیش نظر رہے گی، آپ کے حسن اخلاق جب ہمارے سامنے رہیں گے، آپ کے ظاہری حسن، آپ کا باطنی حسن، معنوی حسن جب ہمارے سامنے رہے گا، جیسے جیسے آپ کے متعلق ہم کو معلومات ملتے رہیں گی، ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معنوی اور باطنی خصوصیتوں سے اور حسن سے نوازا ہے، وہیں پر ظاہری شکل و صورت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ساری دنیا میں خوبصورتی کا اگر کوئی معیار اور کوئی پیمانہ ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارکہ ہے۔ لہٰذا امت کے کئی علماء اور کئی محدثین نے بالخصوص اس بات کا اہتمام فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل مبارکہ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کی خوبصورتی کو بیان کیا جائے۔ آپ کا چہرے مبارک، آپ کے گیسو مبارک، آپ کے ہاتھ مبارک، آپ کے قدمین مبارک، تو یہ ظاہری جو آپ کا حسن مبارک تھا، اس کو احادیث کی روشنی میں امت کے سامنے واضح کیا جائے۔ بالخصوص امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی جو قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، جو شمائل ترمذی کے نام سے مشہور ہے۔ الحمدللہ مجدد رواں صدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر کئی اہم موضوعات پر اپنا قلم اٹھایا، وہیں پر شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اپنا قلم اٹھایا، اور حدیث شریف کی ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہمارے سامنے آپ نے تیار کر کے رکھ دی ہے، جس کا نام ہے اطیب الصول فی شمائل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عربی میں اس کا نام ہے، اور اردو میں اس کا نام ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر جمال۔ اس پیاری اور خوبصورت کتاب کے اندر حضور شیخ الاسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری حلیہ مبارک اور اس کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ تقریباً 23 ٹاپکس اس کتاب کے اندر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور سراپا آپ کا کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قد و قامت کیسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک اور چہرے منور کیسا تھا، آپ کی رنگت مبارکہ کیسی تھی، آپ کے جسم اطہر کی لطافت اور اس کی خوشبو کیسی تھی، آپ کے مبارک گیسو اور زلف مبارک آپ کے کیسے تھے، آپ کا سر مبارک کیسا تھا، آپ کی پیشانی مبارک کیسی تھی، آپ کے آنکھوں کے ابرو مبارک کیسے تھے، آپ کے چشمان مقدسہ یعنی آپ کی آنکھیں کیسی تھی، جی آپ کی بصارت مبارکہ کا کیا عالم تھا، آپ کی ناک مبارک کا کیا عالم تھا، آپ کے رخسار کیسے تھے، آپ کے دندان مبارک کیسے تھے، آپ کی آواز کیسی تھی، آپ کے کان اور آپ کی سماعت مبارکہ کا کیا حال تھا، آپ کی مبارک داڑھی کیسی تھی، آپ کی گردن مبارک کیسی تھی، اسی طرح آپ کے مبارک شانے اور مبارک بغلیں آپ کے کیسے تھے، آپ کی کلائیاں مبارک کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ، ہتھیلیاں اور انگلیاں مبارک کیسے تھے، آپ کا سینہ اقدس کیسا تھا، آپ کا بطن مبارک جس کو ہم پیٹ کہتے ہیں، پیٹ مبارک آپ کا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنے اور پنڈلیاں مبارک کیسے تھے، آپ کے قدمین مبارک کیسے تھے۔ تو یہ کل 23 ٹاپکس ہے جس پر شیخ الاسلام نے احادیث مبارکہ اور اس کے ٹکڑوں کو، اس کے جز کو یہاں پر درج کیا ہے۔ اس میں آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ٹاپک اوپر لاتے ہیں، سب سے پہلے مختصر سے اس کے بارے میں ایک ابتدائیہ یا مختصر سے 2-4 لائن میں اس کا وضاحت کرتے ہیں، پھر عربی میں حدیث کا ٹکڑا لاتے ہیں، پھر نیچے اس کا ترجمہ آتے ہیں، اور پھر نیچے حاشیے میں اس حدیث کی مکمل تخریج کر دی جاتی ہے کہ کون سی کتاب میں، کون سے صفحے پر، کون سی جلد میں، کون سے حدیث کے نمبر پر اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے۔ تو کل 63 سے زیادہ کتابوں سے اخذ کر کے اس کتاب کو تیار کیا گیا ہے، اور جملہ احادیث مبارکہ یا احادیث کے اجزاء جو اس کتاب میں درج کیے گئے ہیں، ان کی تعداد 150 ہے۔ جب ہم اس مبارک کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے چشم تصور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک اور آپ کا چہرے مبارک ہمارے سامنے چشم تصور میں آتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ضرور بالضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں، دوسروں تک اس کو پہنچائیں،
تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تذکرہ بھی ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری خوبصورتی، بشری خوبصورتی، خلقت اور تخلیق کے اعتبار سے جو آپ کی خوبصورتی تھی، جو آپ کے مبارک شمائل ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تمام چیزیں ہیں جو ابھی بیان کیے گئے ہیں، وہ تمام ہمارے سامنے پیش ہو جائیں، اور اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مزید محبت میں اضافہ ہو، عقیدت میں اضافہ ہو، اور آپ سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الاسلام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا جو رشتہ غلامی اور تعلق محبت ہے اس کو اللہ تعالیٰ قوی سے قوی تر فرمائے، اور آخرت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور آپ کا ساتھ عطا فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک جس طرح ہم اس کتاب میں پڑھیں گے اور ہمارے ایک چشم تصور میں آقا کا حلیہ بند جائے گا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہماری آنکھوں کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔